جس طرف جانا ہو وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لاہور جانے کے لیے پنڈی کی بس نہیں پکڑی جائے گی، کراچی جانے کے لیے لاہور کی بس نہیں پکڑی جائے گی۔ پہلے طے کرنا پڑتا ہے کہ میری سمت کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ منزل طے ہو گئی، اب اگلا معاملہ ہے، اب راستہ طے، اب راستہ منتخب کرو، اب راستے کا انتخاب کرو۔ نیک عمل کا راستہ جنت کو جاتا ہے، برے اعمال کا راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر، میرے آپ کے نبی کریم، رسول کریم، آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اشارہ کیا کہ سچ کو لازم پکڑو، الصدق ینجی، کیونکہ سچ نجات دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرینہ تو مل گیا اللہ کے نبی کی مبارک حدیث سے، قرینہ یہ سمجھ میں آیا، راستہ صحیح ہو تو منزل صحیح ہوتی ہے، راستہ برا ہو تو پھر اچھی منزلوں کے خواب نہیں دیکھا کرتے، نہ ملتی ہیں، نہ یہ مالک کا قانون ہے، نہ کبھی اس نے آج تک ایسے کیا ہے۔ کفر کا عادی ہو انسان اور تمنا کرے کہ میری موت ایمان پر ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے عموماً اس کی موت بھی اسی راستے پہ ہوتی ہے، یہ عام قاعدہ تو یہی ہے، عام کلیہ تو یہی ہے، الا من رحم ربی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب تخصیص ہے، جس کو اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے، جس کے لیے وہ رحمت کا وعدہ کر لے، جس کو رحمت کی چادر میں لے پھر اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے، جس رستے پر زندگی بسر ہوتی ہے وہی موت آتی ہے، اسی پر موت آتی۔ نیکی کا راستہ، نیک اعمال میں سبقت، یہ ایک ایسا بڑا معاملہ ہے کہ جو انسان کو صحیح راستے پہ گامزن رکھتا ہے۔ ہمارا پتہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن مؤخر کرتے ہیں، مؤخر سمجھتے ہیں نا، تاخیر کرتے ہیں، یعنی ہم جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا کر لیں گے، کرنا تو ہے لیکن کر لیں گے، ابھی نہیں، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہ مثال بالکل صحیح کسی نے بنائی، اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو لائف سٹائل تھا نا، جو ان کی طرز حیات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ نیک اعمال میں سبقت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے پہلے میرا نمبر لگ جائے، پہلے میں آگے بڑھ جاؤں، پہلے میرا نام لکھا جائے۔ یہ ایک بڑی عمدہ سوچ ہے۔ انتہا درجے کے ایمان کے بعد یہ سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ نیکیوں میں اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو سرفرست رکھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ دنیا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میرا نمبر پہلا ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں رویہ یہ ہے کہ میرا نمبر سب سے پہلے ہوگا، سب سے آگے مجھے رکھا جائے گا۔ اور بعض دوست بھائی خویش اقارب ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے پہلے آپ نے دعوت کیوں نہیں دی، میرا خیال آپ کے دل میں پہلے کیوں نہیں آیا، مجھے آخر میں رکھا ہے۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے نا، سوچ آتی ہے انسان کو۔ دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اولیت کو پسند کرتے ہیں۔ ہر انسان پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا نمبر پہلے لگایا جائے، اور یہ ہے ایک عادت بن گئی ہے ہماری۔ ہم ہر معاملے میں کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پہل میں دیکھا جاؤں۔ کوئی خبر آئے گی، نہیں دیکھیں گے جھوٹی ہے کہ سچی ہے، فوراً بیان کر دیں گے، ایک دم فارورڈ کر دیں گے، اور بعد میں پتہ چلے گا خبر تو جھوٹی تھی، خبر سچی نہیں تھی۔ وہ جو انسلٹ ہوگی نا پھر معاشرے میں، وہ لگ گئے۔ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج ہے یہ، دنیا کے ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نمبر پہلا ہونا چاہیے، ہم پہلے۔ دین میں یہ مزاج کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ دنیا فانی ہے اور دین لا فانی ہے، حالانکہ دنیا موت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بقا ہے۔ اخروی معاملات میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم پہلے۔
دنیاوی معاملات میں رویہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے، اولیت اختیار کرنا دین کے اندر بڑی کامیابی کی بات ہے بھائیو۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں رضی اللہ عنہم اجمعین، مبارک زندگیاں ہیں، مبارک زندگیاں، پر نور زندگیاں، پر ہدایت زندگیاں۔ کوئی بندہ پڑھے تو صحیح تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی قربانیاں اور نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے جذبات ان کے کیا تھے۔ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ پہلے ہمیں آپ سب سے پہلے یاد کیجیے۔ نیکی کے معاملات میں ان کا رویہ یہ تھا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تقریر جو انہوں نے غزوہ بدر میں کی تھی وہ تو معروف ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کھڑے ہو گئے تھے، تھوڑے سے صحابہ تھے، کہا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے، انصار پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کہیے کہ گھوڑے دوڑاؤ، برقِ غماد تک لے جاؤ، ہم تیار ہیں۔ اگر اس سے بھی کوئی آگے جگہ ہوتی ہے ہم وہاں بھی جانے کو تیار تھے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، ہم اس نیکی والے کام میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو اشارہ کیا میں نے، کئی ایسے واقعات ہیں۔ جناب حنظلہ کا واقعہ تو کتنا معروف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے غسیل ملائکہ۔ انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، شادی تھی، پہلی رات تھی شادی کی۔ میں کہتا ہوں بھائیو جوانوں، ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے مالک کائنات نے یہ واقعات زندہ رکھے ہیں کہ 14 صدیوں کے بعد مسلمان آئیں گے، 15 صدیوں کے بعد آئیں گے، میں کہتا ہوں 30 صدیوں کے بعد بھی آئیں۔ صحابہ کے واقعات ایسے مبارک روشن اور ان کی حیات کے ایسے درخشاں پہلو موجود ہیں، آدمی پڑھتا جائے گا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان کی تربیت ہوگی، موٹیویشن ملے گی، آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پہلی رات ہے اور پہلی ہی رات ہے، ابھی شادی کو اعلان ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نفیر عام۔ بعض اوقات آپ نفیر عام بھی کرتے تھے۔ نفیر عام تب ہوتی تھی جب سب کو بلانا ہوتا تھا کہ بھائی سب نکلو، انفرو، نکلو اللہ کے راستے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ نکل پڑے۔ کہا کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی بات میرے کان میں پڑ گئی، اب اگر میں نے سستی کی، کوتاہی کی، وہ بات میرے لیے زیادہ ترجیح کی حامل ہے۔ فوراً سے پہلے نکلے اور جہاد میں شامل ہو گئے، شہید ہوئے۔ یہ اس جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ جب مبارک لاشیں اٹھا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ وہ بھی آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن پر غسل فرض تھا بھی۔ یہ تو آپ کی بات سنی اور نکل کھڑے ہوئے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو غسل دیا جائے۔ اب پوری کائنات کے امام پیغمبر میرے آپ کے آقا کریم جو اللہ کے اذن سے بولتے ہیں، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو آسمان سے ایک فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو آئی ہوئی ہے غسل دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیران اس بات پر ہوں، اپنی ساری خواہشات، محسوسات، جذبات پیچھے کر دیے، اپنے آپ کو پہلے لوگوں میں شامل کروایا، کوشش کی کہ میرا نمبر پہلے لگ جائے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، بڑے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، اب تو کئی واقعات ذہن میں نزول ہو رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے بھائیوں، ہم نیک اعمال میں جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں۔ کلاس کے اندر جو بچہ پیچھے بیٹھتا ہے نا، اسی بچے کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے، وہی بچہ پیچھے رہتا ہے جس کے اندر آگے بڑھنے کے جذبات نہیں ہوتے۔ وہ کوشش کرتا ہے پیچھے پیچھے رہوں، آگے نہ بڑھوں، میرا کوئی نام نہ پکار لے، مجھے کوئی کام نہ کہہ دیا جائے، مجھے میرا استاد یہ نہ کہتا کہ یہاں کھڑے ہو کر یہ بات بیان کرو۔ وہ چھپتا پھرتا ہے، چھپتا پھرے گا تو پیچھے رہ جائے گا، آگے بڑھے گا اس کا نمبر لگ جائے گا، کسی نمایاں حیثیت میں آ جائے گا، اور کم از کم استاد کی نگاہوں میں ہی آ جائے گا۔ استاد کی نگاہوں میں آ گیا تو کام بن گیا۔ ہمارا معاملہ من حیث الامت من حیث القوم یہی ہے، ہم نیک اعمال میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ جب کرنا ہی ہے نیک عمل، وہ کرنا، جب کرنا لازم ہی ٹھہر گیا تو پھر سستی کس بات کی ہے؟ ہم نے یہی حال اللہ ماشاءاللہ رکھا ہے نمازوں کے ساتھ بھی۔ 5 نمازیں پڑھنی تو ہیں ہی، یہ 5 پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو 5 پڑھنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پڑھنی 5 ہی ہیں، لیکن کیا کریں گے؟ لیٹ کر کے پڑھیں گے، جان بوجھ کے سستی کریں گے۔
عصر کی نماز جماعت سے گزر گئی، آپ کہیں گے اچھا تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیتا ہوں، تھوڑی دیر کرتے کرتے شاید پڑھ لے اور عین ممکن ہے کہ شیطان کا حملہ سخت ہو قضا کر دے، فوت ہی کر دے۔ اسی لیے جب عمل کا خیال دل میں آ جائے فوراً اس عمل کو کر لیجئے۔ وہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے پتہ نہیں اگلے لمحے کا، ایک تو ویسے پتہ نہیں کہ ہم بھی ہوں گے کہ نہیں، دوسرا بھائیوں عزیزوں جوانوں اس لیے کہ پتہ کوئی نہیں کہ اگلے لمحے میری کیفیت کیا ہوگی۔ شاید شیطان کا غلبہ اتنا حاوی ہو گیا کہ میں اس عمل کو کرنا ہی چھوڑ دوں۔ کیفیات انسان کی بدلتی رہتی ہیں، انسان کے اندر کیفیت بدلتی ہے، ایمانی کیفیات بدلتی ہیں، اس کے اندر کی روحانی کیفیات بدلتی ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا تمہارے خون میں دوڑتا ہے، جیسے کہ تمہارے بدن میں دوڑتا ہے، جیسے کہ خون دوڑتا ہے انسان کے بدن میں، کما یجری الدم فی العظام یا فی لحم آدم، جیسے خون دوڑتا ہے نا انسان کے گوشت میں ہڈیوں میں، ایسے شیطان دوڑتا ہے۔ نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوا فوراً کر لیجئے، تاخیر نہ کیجیے۔ تاخیر ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ عمل میں سستی پیدا ہونے کے 100% چانسز ہیں۔ اسی لیے پہلی نماز جو ہوتی ہے، پہلی نماز، پہلی اذان، اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اول وقت کی نماز لازم کیجیے اپنے آپ پر، اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہم نے دیکھے۔ ایک تو یہ اول وقت کی نماز انسان کو سابقون میں شامل کر دیتی ہے کہ سبقت کرنے والا ہے، یہ اذان ہوئی ساتھ ہی نکل پڑا، ابھی پہلی اذان ہوئی، یہ کہہ کے کبھی تو یہ وہابیوں کی اذان ہے، چھوڑ نہ دو اس کو۔ پہلی اذان ہی اصل میں اللہ کی طرف لے جانے والی، کیوں؟ سبقت، آگے بڑھنا بھائیوں، محسوس کرو اس بات کو، آگے بڑھنا ہے، سبقت کرنی ہے۔ پہلی اذان ہو گئی ہے، کام چھوڑ دے، مسجد میں آ جا۔ اذان کا پہلا کلمہ سنا ہے، چھوڑ دے سارے کاموں کو، یہ بھی سبقت ہے، ایک سبقت یہ بھی ہے۔ اذان ہوئی ہے، سارے کام چھوڑ، پہلا کلمہ تیرے کان میں، اللہ اکبر، پہلا کلمہ تیرے کان میں آیا، چھوڑ، وہیں اپنے کام چھوڑ دے۔ اپنے کام وہیں چھوڑ دے گا تو سبقت کرنے والوں میں لکھا جائے گا کہ یہ بندہ وہ ہے جس کو نماز کی فکر ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور مالک کائنات کا قانون بھی یاد رکھو، رب کائنات کا، اللہ مالک ذوالجلال کا قانون یہ ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، جو چلنا ہی نہیں چاہتا ہے اس کے دل میں اس راستے کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو رب کا راستہ اتنا گرا پڑا نہیں ہے۔ جو اپنے دل میں خواہش پائے گا، جس کے دل میں محبت ہوگی، اللہ وہ راستہ اسی کو دکھائے گا۔ والذین جاہدوا فینا، قرآن کا یہ بیان آج بھی جگمگا رہا ہے، قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، ہم راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ کھلتے کس کے لیے ہیں بھائیوں، بہنوں، جوانوں؟ کھلتے کس کے لیے ہیں؟ جو کوشش کرتا ہے، جو اس راستے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس راستے کی اپنائیت محسوس کرتا ہے، اس راستے کے ساتھ اپنی نسبت تعلق قائم کرتا ہے، کھلتے اس کے لیے ہیں۔ ہزارہ لوگ ہیں دنیا میں، لاکھوں لوگ ہیں جو اللہ کے راستوں کو، اللہ کے راستے کی طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ کا راستہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے؟ نہیں کھولا جاتا ہے۔ نیت کریں گے، رغبت کریں گے، راستہ کھل بھی جائے گا۔ نیک اعمال میں سبقت کرو بھائیوں، اسی طرح جیسے کہ دنیا والے کاموں میں کرتے ہیں۔ وہ کوئی فری چیز مل رہی ہو نا، کہیں سے مفت کی شے مل رہی ہو، کتنی لمبی لائن ہوتی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی کمپنیاں آفر کرتی ہیں، جہاں فری شے ملے لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے، میرا نمبر پہلے لگ جائے، یہ نہ ہو کہ میں کہیں لیٹ ہو گیا تو کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے، ہمیں سے انکار نہیں ہے، لیکن یہی نفسیات دین والے کاموں میں کتنی استعمال ہوتی ہے۔
اگر دنیا کے کام میں یہ نفسیات ہماری چلتی ہے، استعمال ہوتی ہے، تو دین کے کاموں میں بھائیوں بہنوں یہ نفسیات کہاں جاتی ہیں؟ وہاں کیوں نہیں سوچتا کہ سب سے پہلے میرا نمبر لگنا چاہیے، اولیت مجھے ہونی چاہیے۔ آپ تشریف فرما تھے میرے آپ کے آقا کریم امام الاولین نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 ایسے لوگ ہیں جنہیں بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ بہت بڑا پیکج تھا، بہت بڑا اعلان تھا، بڑی خوشخبری تھی۔ سننے والے کون تھے؟ قربان جائیے صحابہ کرام تھے نا رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے دل روشن تھے، جن کے عقائد صاف تھے، جن کے نظریات صاف تھے، جن کی نگاہ اس زندگی پر تھی، اس پہ نہیں، اس زندگی پر تھی، جو یہ جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے، آخرت قائم رہنے والی ہے، اور جاننا اس کے بعد مانتے بھی تھے کہ دنیا بالکل ہی کسی کھاتے میں نہیں آئے گی، اصل مقام جو ہے وہ بنے گا آخرت میں جا کے۔ نشانیاں ان کی بیان فرمائی آپ نے، وہ لوگ جو دم نہیں کرواتے، وہ لوگ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر کامل اعتماد اور یقین ہوتا ہے ان کا۔ ایک صحابی اٹھے، ان کا نام کیا ہے؟ جناب عکاشہ بن محسن، یہ محسن سواد والا ہے رضی اللہ عنہ۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ تو کیا پوری کائنات کے حبیب پیغمبر کی زبان گویا ہوئی، کیسے مبارک کلمات نکلے، کہا عکاشہ تو انہی میں سے، وانت فیہم، آپ تم انہی میں سے ہو۔ اس نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، کنفرم ہو گیا، یہ کنفرم ہو گیا، نکل گیا آگے، اولین میں شامل ہو گیا۔ ایک صحابی بعد میں پھر اٹھا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میرے لیے بھی، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ ذرا دیر کو یہاں رک کر ذرا ایک سوال کرتا ہوں، دوسری دفعہ دعا کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، نہ ہی آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ جنت میں نہ جائے، کیوں بھائی؟ دونوں کام نہیں تھے، لیکن ایک اشارہ کرنا تھا، نیکی میں سبقت کی طرف یہ ترغیب دینا تھی۔ کہا تیرا بھائی عکاشہ تیرے پہ سبقت لے گیا ہے، تیرا بھائی عکاشہ سبقت، سابقت علیک العکاشہ، عکاشہ تجھ پہ سبقت لے گیا۔ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے پوری کائنات کے امام پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی والے کاموں میں یوں آگے بڑھو، سبقت کرنا سیکھو، کوشش کرو کہ پہلے میرا نام لگ جائے۔ کتنے اعمال ایسے زندگی میں جو ہم نے چھوڑے ہوئے، اور یہ تو الفاظ سن سن کر ہمارے کان ہی پک گئے۔ یہ کوئی ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو 20 لوگوں سے یہ الفاظ سنے ہیں ہم نے۔ کل سے نماز شروع کروں گا جی، کل سے، یہ تو ایک فکرہ بن گیا ہم، گویا کہ یہ تقیہ کلام بن گیا ہمارا، کل سے شروع کروں گا جی انشاءاللہ۔ وہ جو کل والی بات ہے نا وہ جھوٹی ہے، وہ نہیں آتی۔ کہنا یہ چاہیے تھا آج سے شروع کروں گا، ابھی سے شروع کروں گا، ابھی نماز اذان ہوگی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ کل والی بات بھائیوں زندگی سے نکال دو۔ کل جو ہے نا وہ جسے قرآن نے کل کہا ہے نا، وہ قیامت کا دن ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ غد کہتے ہیں کل کو، اور قرآن جسے کل کہتا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ نیک اعمال میں سبقت کرنی چاہیے انسان کو۔ تلاوت شروع نہیں ہو رہی، محرومی ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، کوتاہی ہے، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو موٹیویٹ، اسے کہتے ہیں سیلف موٹیویشن۔ اپنے اندر کو سمجھاؤ، اپنے اندر سے خطاب کرنے کی عادت ڈالو، اندر کے انسان کو، اندر کے ضمیر کو روزانہ یہ خطاب کیا کرو۔ ہر بندہ اپنے آپ کو خطاب کرے، بھائی تو مرنے والا ہے، زندگی تیری بڑی تھوڑی بڑی مختصر ہے، لمحے کا پتہ کوئی نہیں، شام آتی ہے کہ نہیں آج کی، سپہر میری قسمت میں ہے کہ نہیں، پتہ کوئی نہیں بالکل بھی۔ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی ادھر ہی بیٹھتے تھے پہلی صف میں، عمیر بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، فوت ہو گیا نا چند دن پہلے۔ شادی پہ گئے اور وہاں کوئی ہلکی سی پیٹ میں درد ہوئی،
ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں، بس اچانک اللہ نے موت لکھی تھی، آ گئی۔ جوان آدمی ہے، 2 بیٹے ہیں خوبصورت، 3 سال کا کام پڑے، 6 سال کا۔ اور بھائی کس چیز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے؟ مسجد کے ساتھ تعلق تھا، پہلی صف میں بیٹھتا تھا جمعہ کے لیے، نمازی تھا الحمدللہ۔ موت اس کو بھی آئی کہ نہیں آئی؟ چھوڑا نہیں اس کو موت نے۔ نماز پڑھنے والا بھی چھوٹے گا نہیں، بے نمازی بھی نہیں چھوٹے گا، اعمال میں سبقت کرنے والا بھی نہیں چھوٹے گا موت سے، موت اس کو بھی آنی ہے۔ اور سستی کرنے والا بھی نہیں چھوٹے گا، موت اس کو بھی آنی ہے۔ جس کی نوکے زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، موت اس کو بھی آنی ہے میرے بھائیوں۔ اور جو قرآن سے بیگانہ ہے، لاچار پھر رہا ہے، موت اس کو بھی آنی ہے۔ کم از کم یہ فیصلہ تو کر لو یار، جب موت آئے تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہونا چاہیے؟ کہ ہمارا شمار صالحین میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نافرمانوں، باغیوں، سرکشوں میں ہونا چاہیے؟ جب پتہ جو نہیں موت کا کب کس لمحے میں آ جائے۔ نیک و اعمال میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے۔ محدثین کی جماعت نے جو طریقے بیان کیے ہیں نا کہ نیک اعمال کے طریقے کیسے رغبت دلائی جائے، ان میں ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے محدثین کی جماعت میں، اپنی موت کا ہر دم فکر کرے، خیال کرے۔ اگلا لمحہ جو میں موخر کیے بیٹھا ہوں کہ شام کو یہ نیک عمل کروں گا، ممکن ہے کہ شام تک میرا نام زندوں کے فہرست میں سے نکال دیا جائے، میں اس دنیا کا حصہ ہی نہ ہوں۔ نیک عمل کرنے کے لیے، کچھ ترغیب دینے کے لیے چند چیزیں اپنے آپ کو سمجھا لیجیے۔ گفتگو کا پورا خلاصہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی چیز، اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیے کہ مجھے یہ عمل فوراً کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد شاید مجھ سے توفیق عمل چھین لی جائے۔ ابھی تو دل میں توفیق ہے، ابھی تو دل میں خیال بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ نیکی ہوتی ہی خیال کے ساتھ، پہلے خیال ہی آتا ہے، پہلے خیال آتا ہے پھر نیکی ہوتی ہے۔ اس خیال کو عملی جمع پہناتے ہیں تو نیکی بن جاتی ہے۔ خیال آئے فوراً نیکی کر گزرو، فوراً کرو، تاخیر نہ کرو۔ اگلے لمحے کا کوئی معلوم نہیں ہے، نیکی کی توفیق بھی چھینی جا سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے۔ پہلی چیز اپنے آپ کو یہ سمجھاتے رہو، روزانہ سمجھاؤ اپنے آپ کو، آج کے دن میں جب مجھے نیکی کا خیال آئے گا فوراً میں نیک عمل کروں، میں تاخیر نہیں کروں۔ قرآن کی تلاوت کا خیال آیا، تلاوت شروع کر دو۔ کبھی کیفیات بن جاتی ہیں انسان کی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ دعا مانگنا شروع کر دو، ہاتھوں کو اٹھا لو، سفر میں ہو، آفس بیٹھے ہوئے ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، دعا مانگنا شروع کر دو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، 2-4 آنسو بھی نکال دو۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب نیک عمل کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلاؤ گے، فائدہ کیا ہوگا؟ ایک نیکی کرو گے نا، دوسری نیکی خود بخود ہی ہوگی۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، ابن بر کے الفاظ ہیں، نیکی نیکی کھینچتی ہے، برائی برائی کھینچتی ہے۔ آدمی ایک گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہی جاتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے انسان، پھر نیکیاں کی جاتا ہے، کشش ہوتی ہے نا نیکی میں۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ بھائی ہیں جو قرآن کی تلاوت سے غافل، نماز سے غافل، زکوٰۃ فرض ہے اس سے غافل، نہیں دیتے ہیں۔ شاید نیت ہو کہ آئندہ سال دیں گے، چلے ہم تو کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتے۔ جن بھائیوں پر حج فرض ہے نا، میں ان سے بھی درخواست ہے، اس عمل کو چھوٹا مت سمجھیے۔ بچپن سے لے کر جیسے بندہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ جس نے حج کیا ہے، اللہ کے ہاں حج قبول ہو گیا، اس کی مثال کیا ہے؟ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، آج ہی وہ دنیا میں ہے، اس کا کوئی گناہ باقی رہتا ہی نہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ جو بھائی بے نمازی ہیں، نیت کریں، اپنے آپ کو یہ طاقت پہنچائیں، اندر کی اصلاح کریں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور کل سے نہیں، آج سے پڑھنی ہے۔ کل نہیں سو آج، اور آج نہیں سو ابھی سے یہ نیت کر لیں۔ دوسری بات، جس کو سوچنے کے بعد انسان کے دل میں نیکی کا خیال بڑھ جاتا ہے، وہ یہ سوچے کہ مجھے قابل مثال بننا ہے، میں نیکی کروں گا نا، میں پہل کر لوں گا تو مجھے دیکھ کر کئی لوگ نیکی شروع کریں گے، اور میں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ گنا جاؤں گا۔
بارش ہوتی ہے نا، پہلا قطرہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لوگوں نے مثال بنا رکھی ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہونا چاہیے انسان. پہلا قطرہ آتا ہے پھر پیچھے ساری بارش آ جاتی ہے. اپنے آپ ان لوگوں میں شامل کروائیے کہ میں قابل مثال بنوں، جی میں نے یہ عمل سب سے پہلے کیا تھا. اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے دیکھ کر کئی لوگ اور بھی شروع کر دیں گے، ان کا بھی اجر میرے کھاتے میں آئے گا. نیت صاف کر لو، عمل ہی عمل، انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے. تیسری کیفیت، اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیے، جو پہل کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جو اول سبقت لے جاتا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. السابقون المہاجرون السابقون المہاجرون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت کرنے والے، اولیت اختیار کرنے والے کن میں سے؟ مالک فرماتا ہے مہاجرین میں سے، انصار میں سے. اس آیت کی میں تفسیر پڑھا تھا، بڑے کمال الفاظ لکھے ہیں ائمہ تفاسیر. جس نے پہل عمل کیا ہے ان کا اجر بھی زیادہ ہے. ہجرت اولا والے، ہجرت ثانیہ والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہجرت عقبہ والے، اولا والے، عقبہ ثانیہ والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. غزوہ بدر والے، بعد کے اصحاب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنہوں نے پہل آپ کی دعوت میں لبیک کہا، اسلام میں داخل ہوئے، بعد میں آنے والے اگرچہ وہ صحابہ ہی ہیں، پہلے والوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. پہلا ہی ہوتا ہے، اول ہی ہوتا ہے. عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ کتنا معروف ہے. حکم دیا آپ نے کہ تو ان کے ساتھ نکل جا. سوچ میں آیا کل جمعہ ہے، کل اللہ کے نبی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں. میرے پاس گھوڑا بہت تیز ہے، میرا گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، میں اپنے اصحاب کو جا ملوں گا. باقی صحابہ نکل گئے، انہوں نے جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کے بعد میرے آپ کے آقا کریم نے دیکھا، کہا عبداللہ تو گیا نہیں، تجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا. کہا جی میرے پاس یا رسول اللہ گھوڑا بہت تیز ہے. فہم ہے نا، سوچ ہے. خیال پیش کیا، میں انشاءاللہ ان کو جا کے مل جاؤں گا، پیچھے نہیں رہوں گا. دل میں یہ خیال آیا کہ جمعہ پتہ نہیں زندگی کا پہاڑی سفر نہ ہو، موت نہ آ جائے، جمعہ ایک آپ کے پیچھے ادا کر لوں. کتنا مبارک خیال ہے، کتنا نیک خیال ہے، کتنی نیک نیت ہے. پوری کائنات کے امام پیغمبر سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولی، کہا کہ وہ جو میرے حکم پر جو پہلے چلے گئے ہیں نا، اب اگر تو ان کے ساتھ مل بھی جائے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اول پہل کر میرے بھائی کام میں، اولیت اختیار کر. اپنے آپ کو کوشش کر کے میرا تیرا نام، بہن ہو، بھائی ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی یہ سماعت کر رہا ہے، کوشش کر کے میرا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو اولین ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں، جو نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں. وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی والے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے. باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، چند ایک اشارے کرنا ہوتے ہیں. اشارے صرف یہ ہیں، ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے اور عمل میں ڈھل جائے، انشاءاللہ نجات کے لیے کافی. لیکن ہزار باتیں بھی سنیں، عمل نہ بنے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمات.